تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، ان پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسلامی بھائیوں، دوستوں کی غیبت کرنا زبان کی آفتوں میں سے سب سے خطرناک اور انسان کی نیکیوں کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ہمزہ وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اور لمزہ وہ ہے جو ان میں عیب نکالتا اور تانا زنی کرتا ہے، جیسا کہ بہت سے سلف سے مروی ہے۔ ایک عالم کا قول ہے، غیبت وہ شعلہ برق ہے جو نیکیوں کے خرمن کو خاکستر کر دیتا ہے۔ اسی لیے ابن مبارک کہا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کی زیادہ مستحق ہے۔ عمرو بن عاص کا گزر ایک مردہ خچر کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا، کسی شخص کا اس مردہ خچر کا گوشت پیٹ بھر کر کھا لینا ایک مسلمان کی غیبت کرنے سے بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی عزت و آبرو ویسے ہی حرام ہے جیسے ان کے خون اور مال حرام ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس امر کا اعلان کر دیا تھا۔ لہذا اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان کی تباہ کاریوں اور دیگر اعضاء جسمانی کی آفتوں سے بچو، کیونکہ اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے اور اس کا گناہ بڑا عظیم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بخاری و مسلم۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی شخص میں پائے جانے والی کسی بھی ایسی چیز کا تذکرہ کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ وہ اس کے دین، دنیا یا جسم سے متعلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ مسلم۔ اسلامی بھائیوں، یہ معاملہ انتہائی خطرناک اور بہت سنگین ہے، لہذا اپنی زبان کو مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے محفوظ رکھو، نیز ان کی غیبت کرنے اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے سے حد درجہ بچو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے انجام بد سے ڈراتے ہوئے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ امام احمد اس کی سند حسن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے لیے صفیہ رضی اللہ عنہا کا ایسا ایسا ہونا ہی کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا ان کی مراد یہ تھی کہ وہ کوتاہ قد ہے، تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو وہ اس کا ذائقہ بدل ڈالے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال ملے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں، یہ حدیث غیبت کی سنگینی سے ڈرانے کے لیے کافی ہے، اس بری خصلت سے ڈرانے والی یہ اور اس طرح کی بے شمار نصوص کی بنا پر جمہور اہل علم نے غیبت کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی زبان کے بربر ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نیز آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یا تو خیر بھلائی کی بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصوص کا فہم اور اس کا فقہ عطا فرمائے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہے اور اس کے احسانات پر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ رب العالمین کا ان پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اے مسلمانوں، جو آدمی کسی کو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہوئے سنے تو اس پر یہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے اور غیبت کرنے والے کو روکے۔ اگر اسے روک نہ پائے یا وہ اس کی بات نہ سنے تو اس پر یہ واجب ہے کہ اس مجلس سے کنارہ کش ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے لغو باتیں سنی تو انہوں نے ان سے اعراض کیا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اسی ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اے مسلمانوں، یہ بھی جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس سے ہمارے دلوں کو تسلی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اے اللہ تمام مومنوں اور مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے تمام معاملات کو آسان فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کا حامی و ناصر اور معاون و مددگار بن جا۔ اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، انہیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی اور بے نیازی کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں اپنی خاص توجہ و عنایت سے نواز اور انہیں ہر خیر کی توفیق دے۔ اے اللہ، اے صاحب عزت و جلال، تو تمام مسلمان حکمرانوں کو امور خیر کی توفیق دے۔ اے اللہ، اے صاحب حیات ابدی، تو قائم بالذات ہے اور ساری چیزیں تجھی سے قائم ہے۔ ہمارے حالات کو درست فرما، ہمارے گفتار و کردار کو صحیح سمت عطا فرما۔ اے لوگو، آج جمعہ کے مبارک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجیں۔ انہی باتوں پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا آپ پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔